بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشر کے احکام، پیداوار، زمین کی زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروقت بروز قیامت اس کی دستوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود و شریف پڑے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و شریف پڑھ لیں اور اچھی اچھی نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، جو اس پہ ہم بات کریں گے زمین کی زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے۔ آج ہم جانیں گے عشر کسے کہتے ہیں، عشر کے فضائل کیا ہیں، عشر ادا نہ کرنے کے وبال کیا ہیں، کس پیداوار پر عشر واجب ہے اور کس پر نہیں، پاگل اور نابالغ پر عشر، قرضدار پر عشر، قرضدار پر عشر جو ہے وہ دینا واجب ہے کہ نہیں، شریف فقیر پر عشر، عشر کے لیے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں، مختلف زمینوں کا عشر، عشر کی کس کو دیا جائے، امام مسجد کو عشر دینا کیسا ہے۔ ان 12 سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا پریس کر لیں۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ساتھ دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی میں مزید نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ اسلامی حدیث و قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو آئیں گائز ویڈیو کرتے ہیں ہم سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر کا بیان۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ زمین کی زکوٰۃ کو عشر کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ جان لیں کہ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اسی لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہتے ہیں۔ عشر کے فضائل کیا ہیں؟ عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ عشر کی ادائیگی کرنے والوں کو انعامات آخرت کی بشارت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والی ذات ہے، دینے والا ہے۔ 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے کئی مقامات پر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضری یعنی گری و زاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ عشر ادا نہ کرنے کا وبال۔ عشر ادا نہ کرنے کا کیا وبال ہے؟ عشر ادا نہ کرنے والے کے لیے
قرآن پاک و احادیث مبارک میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، اور جب بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توگ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توک باندھ کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باشیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ۔ مثلا اناج اور غلہ میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دان، چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لہسن وغیرہ۔ پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لوکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنگترا، پیپتا اور ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیمبو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی پیداوار عشر واجب ہے۔ شہد کی پیداوار پر عشر کیسا ہے؟ عشری زمین میں جو شہد پیدا کیا اس پر بھی عشر دینا پڑے گا۔ جی ہاں۔ کس پیداوار پر عشر واجب نہیں؟ کن فصلوں پر عشر واجب نہیں ہے؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ان میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، بید، سرکنڈا، وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ، ان پر عشر دینا واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر ان کی پیداوار کا مالک پاگل اور نابالغ ہو تو اس کو بھی عشر دینا ہوگا۔ عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ مجنون یعنی پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جس پیداوار کا اگر زمین کا مالک پاگل یا نابینا ہے تو وہ بھی عشر ادا کرے گا۔ قرض دار پر عشر کیسا ہے؟ کیا قرض دار کو عشر معاف ہے؟ قرض دار سے عشر معاف نہیں، اس لیے اگر قرض لے کر زمین خریدی ہو یا کاشتکار پہلے سے مقروض ہو یا قرض لے کر کاشتکاری کی ہو، ان سب صورتوں میں قرض دار پر بھی عشر واجب ہے، وہ بھی عشر زکوٰۃ دے گا۔ شریف فقیر پر عشر، کیا شریف فقیر پر بھی عشر واجب ہوگا؟ جی ہاں، شریف فقیر پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمینی نامی یعنی قابل کاشت سے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ہے۔ اس میں مالک کے غنی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ عشر کے لیے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ کیا عشر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے؟ عشر واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں ایک ہی کھیت میں چند بار پیداوار ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہوگا۔ مختلف زمینوں کا عشر۔ مختلف زمینوں کو سریاب کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو کیا ہر قسم کی زمین میں عشر یعنی 10واں حصہ ہی واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے
قیمت ادا کیے بغیر سریاب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ جس کھیت کی آبپاشی ڈول یا اپنے ٹیوبویل وغیرہ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اگر نہر یا ٹیوبویل وغیرہ کا پانی خرید کر آبپاشی کی ہو یعنی وہ پانی کسی کی مالکیت ہے، اس سے خرید کر آبپاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہوگا۔ اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اور کچھ دن ڈول یا اپنے ٹیوبویل وغیرہ سے، تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول یا اپنے ٹیوبویل وغیرہ سے تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر واجب ہے۔ عشر کی ادائیگی۔ عشر کب ادا کرنا ہوگا؟ جب پیداوار حاصل ہو جائے یعنی فصل پک جائے یا پھال نکل آئیں اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے تو عشر واجب ہو جائے گا۔ فصل کاٹنے یا پھال توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ہوگا۔ سوال ہے کہ عشر کس کو دیا جائے؟ عشر کس سے دیا جائے؟ عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ دوست اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ یا عشر وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ پہلے نمبر پر ہے فقیر، مسکین، عامل، رکاب، غارم، فی سبیل اللہ یعنی مسافر، اور نمبر 7 پر ہے مسافر۔ اس کے علاوہ انہوں نے نام لکھا ہوا تھا جس کو میں نے شارٹ کر کے مسافر لکھا ہے۔ تو یہ 7 ویسے انسان ہیں، آدمی ہیں، یا 7 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم عشر وغیرہ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کی جو تعریف ہے، یہ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، عامل کون ہوتا ہے، رکاب کسے کہتے ہیں، غارم فی سبیل اللہ کیسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مسافر کو کس حالت میں ہو تو وہ مسافر ہوگا، اس کو ہم کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ امام مسجد کو عشر دینا کیسا ہے؟ اب کیا امام مسجد کو عشر دیا جا سکتا ہے؟ امام صاحب اگر شریف فقیر نہ ہوں یا سید صاحب ہوں تو ان کو عشر نہیں دیا جا سکتا، اور اگر وہ شریف فقیر ہوں اور سید زادے نہ ہوں تو اس کو عشر دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ عالم ہوں تو انہیں کو دینا افضل ہے۔ مگر عالم کو دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا احترام پیش نظر ہو اور دینے والا ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو کوئی چیز نظر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ عز و جل عالم دین کو دیتے وقت اگر حقارت دل میں آئی تو یہ ہلاکت بلکہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ فقیر عالم پر صدقہ کرنا جاہل فقیر پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ امام مسجد کو بطور اجرت عشر دینا کیسا ہے؟ امام مسجد کو حالیہ شرع کے بغیر بطور اجرت عشر دینا جائز نہیں، کیونکہ مسجد مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے اور عشر کے احکام وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ جو بھی عشر زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کی کامل بخشش فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔
سبسکرائب دا چینل، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید اس طرح کی میں جو ویڈیو ہے وہ آپ دوستوں کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو پیش کر سکوں اور آپ دوستوں کو اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔